جو شخص ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں جس کے نام کا درخت لگے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 500 سال تک گھوڑا دوڑے بھاگے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے نام کا درخت لگ گیا، مالک بھی وہ ہو گیا، تو معلوم چلا جب درخت لگ گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ پیکج آپ پر ہے، سبحان اللہ کہتے ہو یا نہیں کہتے، میں نے تمہیں سمجھا۔ الحمدللہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، الحسنی الحسین سید شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی پیر لسانی میرا محمد الدین عبدالقادر جیلانی کا مہینہ ہے 11ویں کا۔ حضور سے محبت کرنے کے بعد سب چیزیں ملتی ہیں۔ کس سے محبت کرنے کے بعد؟ حضور سے۔ حضور علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ شروع کری تو لوگ حضور کو جادو کر کے کہنے لگے، معذاللہ، لوگ حضور کو قریب جادو جانتے ہیں، جس پہ نگاہ مارتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب دونوں نے کہا کہ ہم یمن سے بندہ بلاتے ہیں جس کا نام حبیب یمنی ہے، اور وہ آ کر معذاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے، مال دیں گے، پیسہ دیں گے، اور اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے۔ بلایا گیا یمن سے، حبیب یمنی آ گیا۔ جب وہ آئے تو ابو جہل نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، رشتے تو 2-3 مگر نام ہے محمد، اس کو مارو گے، اس کا کام تمام کرو گے، یہ نام تمہارا منہ مانگا۔ حبیب یمنی نے کہا یہ تو کام ہی کچھ نہیں، ایک بندہ ہی ماننا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات ہوئی تو وہ مطمئن ہو گئے، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ، شہبہ کہ واقعی بندہ کام کا ہے، بندہ کام کا ہے۔ خوشی تھی، یعنی بات دراصل یہ ہے کہ محمد کے چہرے کو دیکھنا نہیں، دیکھا تو کام بگڑ جائے۔ حبیب یمنی کہنے لگا چلو دور سے دکھا دینا، دور سے دکھا دینا۔ ابو لہب کہنے لگا اس کی آواز سننی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کانوں میں روئی لگانی ہے، آواز سن لی تو جب بھی کلمہ پڑھ لینا۔ حبیب یمنی کہنے لگا اچھا آواز نہیں سنانا، آواز نہیں سنوں گا، کانوں میں روئی لگا لوں گا۔ کہنے سامنے بھی نہیں آنا، کہنے سامنے بھی نہیں آؤں گا۔
کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ حضور علیہ السلام امام الانبیاء سراپائی رحمت نبی طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، حضور طواف کعبہ کر رہے ہیں، حبیب پیچھے پیچھے ہوا کہ قریب ہو جاؤں۔ جب قریب ہونے لگا حضور نے فرمایا حبیب کس ارادے سے آئے ہو؟ حبیب پریشان ہوا کہ میں یمن سے آیا ہوں، یہ نوجوان تو میرا نام بھی جانتا ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، نام بھی بتایا، ملک کا بھی بتایا کہ یمن سے آیا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ فرمایا حبیب تمہیں ابو جہل نے کہا تھا نا کہ اس کی آواز نہ سننا، اور کس ارادے سے آئے ہو؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حبیب نے کہا میرا ارادہ کوئی نہیں ہے، میرا تعلق ابو لہب ابو جہل سے نہیں ہے، نہ میں ابو لہب کو جانتا ہوں نہ ابو جہل کو جانتا ہوں۔ اپنے آپ کو بچانے کے مگر حیران یہ ہے کہ میں تو پیچھے ہوں، یہ محمد تو پیچھے کا بھی جانتا ہے، آگے ہوتا تو بات تھی۔ فرمایا منہ مانگا انعام لینے آئے ہو؟ منہ مانگا؟ اب حبیب یمنی پریشان تھا، یہ باتیں تو ابو لہب ابو جہل اور میرے درمیان ہوئی ہیں، ان کو کیسے پتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا رسول پریشان تھا۔ فرمایا یہی نہیں جو مکے میں بات ہوئی، یہی نہیں کہ خالی مکے میں بات ہوئی، حبیب تیرے گھر میں ایک بچی ہے یمن میں۔ حبیب نے بتایا ابو لہب ابو جہل کو بھی نہیں ہے کہ کتنا پریشان ہے، کہ نہیں بچی تو ہے، جسم میں سانس تو ہے، مگر اس کا جسم حرکت نہیں کرتا، گوشت کا لٹھڑا ہے۔ حبیب تو چند پیسوں کی خاطر میرا قتل کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں اپنی بچی کا علاج کروا لوں گا، اس لیے زور سے بچی کا علاج کروا لوں گا۔ اے حبیب تیری بچی پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے لاچار ہے، جسم میں حرکت نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ حبیب بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی نہیں، اور ان کو میں جانتا نہیں، انہوں نے چہرہ دیکھا نہیں، بچی کا سارا حلیہ بتا دیا ہے۔ اے محمد تم اللہ کے سچے رسول ہو، اللہ کے سچے رسول ہو۔ تو حضور نے کہا جب تم نے اللہ کا سچا رسول مان لیا تو دیر کیوں کرتا ہے کلمہ پڑھنے؟ دیر کیوں کرتا ہے؟ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا، حضور کے قدموں میں گر گیا، واپس آیا۔ ابو جہل اور ابو لہب بڑا خوش تھے کہ حبیب کام کر ہی آیا،
کہنے سر اتاری آیا ہے، کہنے وہ مقام ہوا ہے جہاں سر جھکائے جاتے ہیں، سر اتارے نہیں جاتے۔ وہ ایسا منصب اور مقام ہے وہاں اپنے سروں کو جھکا دیے جاتا ہے، اپنے سروں کو کٹا دیے جاتا ہے۔ تم مجھے اس شخص کے لیے اسی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو بڑے دعوے کرتا تھا، تو دعوے کو چھوڑ۔ یہ بات اللہ کے اور اللہ کے رسول کی چل پڑا، مکے سے یمن گیا، گھر کا دروازہ بجایا، ایک حسین و جمیل بچی نکلی، دروازہ کھولا، بڑا حیران ہوا کہ بچی تو اتنی بیمار تھی، اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، دروازہ بھی کھلا تھا، پڑوسیوں کو کہہ کے گیا تھا کہ اس کے حلق میں پانی ڈالنا، اس کو غذا کھلانا۔ کون ہے بیٹا؟ تو ہے کون؟ فرمایا ابا مجھے جانتے نہیں، ابا مجھے جانتے نہیں، میں تمہاری وہ بیٹی ہوں جو پاؤں سے معذور تھی، ہاتھوں سے لاچار تھی، کان کی سماعت سے محروم تھی، آنکھوں کے نظیر سے محروم تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ فرمائے نورانی چہرے والے آئے، ایک نورانی چہرے والے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تیرے باپ حبیب کا علاج میں نے مکے میں کرا ہے، تیرا یمن میں کر دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں شاہد نے بڑے پیارے انداز سے نقشہ کھینچا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا۔ ڈال کر میرے اوپر پردہ، ارے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جو شہنشاہ شاہ بطحا ہے، ارے اپنی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا۔ اور ڈال کر میرے اوپر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ہمیں نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ تو ان کے نواسی کی 11ویں کا مہینہ ہے، غوث اعظم حسنی حسینی سید ہے، پیر دستگیر وہ ہیں کہ جن کی شان بھی نرالی ہے۔ آپ نے واقعہ 500 دفعہ سنا ہوگا، ایک بوڑھی مائی اپنے بچے کو سرکار غوث اعظم کی خانقاہ میں چھوڑ 6 مہینے کے بعد آئی، دیکھا کہ بچہ پانی والی دال سے روٹی کھا رہا ہے۔ کون سی دال سے؟ پانی والی دال سے روٹی کھا رہا ہے۔ مائی کے دل میں خیال آیا
کہ میں تو اس درسگاہ میں خانقاہ میں اس لیے چھوڑ کے گئی تھی کہ بچہ کھائے گا صحت مند ہو جائے گا، یہ تو کمزور پہ کمزور ہو گیا۔ اندر گئی دیکھا غوث اعظم مرغا کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ مرغے کا گوشت کھا رہے تھے۔ مائی نے کہا گوشت کھائے، مرغی کھائے مرغا، بچہ کھائے دال، یہ تو نہیں ہے انصاف۔ غوث اعظم نے دل کا حال پڑھ لیا، سبحان اللہ، بٹھا دیا مائی کو۔ کھانے کے بعد ہڈیوں کو کہا اٹھ مرغے، تجھے اللہ کا حکم ہے، سمی سے زندہ۔ مرغا زندہ ہو گیا۔ مائی حیران ہوئی، فرمایا مائی جب یہ مرغا بنانا لگے گا تو مرغا کھانے میں لگے گا، ابھی تلک اس کو مرغا بنانا آئے ہی نہیں۔ تو کیا سمجھتی ہے اس منزل پہ پہنچنے کے لیے میں نے کتنے مرحلے طے کیے، کتنے رستوں سے گزر کے آیا ہوں؟ 25 سال تلک سرکار غوث اعظم نے جنگل میں کھا کے سوکھے پتے کھائے، رہ کر سوکھے پتے کھائے، زور سے بولو۔ پتے کھائے۔ کتاب کا نام ہے جمال اولیاء، لکھنے والا مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند۔ اپنی سنی کی بات نہیں کر رہا۔ کتنے سال تک؟ 25 سال۔ 25 دن کیا 5 دن ہم سوکھے پتے کھا کے نہیں رہے۔ 5 دن 25 سال تو دور۔ کسی نے پوچھا یا شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہبازدہ مکانی، تصویر سمدانی، ہرے پتے کیوں نہیں کھائے، سوکھے پتے کھائے؟ فرمایا میں نے سوکھے پتے اس لیے کھائے کہ گیلے پتے جو درخت سے لگے ہوتے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میں نے نہ چاہا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا سے ہٹا کر میں اپنی رضا بنا لوں۔ میں جنگل میں سوکھے پتے ڈھونڈ کے کھاتا تھا۔ اس کو عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے مائی مجھے تو جانتی ہے 40 سال تک عشاء کی وضو سے نماز فجر پڑھی، بتاؤ ہم میں سے کوئی 4 دن بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں، پھر کیوں نہ کہوں عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آئے منگتا تو بنتا ولی ہے، گھر آئے منگتا تو بنتا ولی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آئے ڈاکو تو بنتا ولی ہے، گھر آئے ڈاکو تو بنتا ولی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، تیرے در کے باز سے، تیرے در کے دروازے سے گزرے تو بنتا ہے جنتی ہے۔ آپ بولیں گے پیر صاحب ہم نے سنا ہے کہ منگتا کو سلطان بنایا، چوروں کو
ابدال بنایا. آج نئی بات سنی ہے, تیرے دروازے سے گزرے تو بنتا جنتی ہے. ہے نئی بات یا پرانی؟ خدا کی قسم سرکار غوث اعظم کے دروازے سے گزرا تھا جہنم میں جانے والا. صرف ایک لفظ سنا. ایک لفظ سنا. غوث اعظم نے فرمایا رب اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے. اللہ اس کو بھوکے کو کیوں کھانا کھلاتا ہے؟ یہ خانقاہوں میں, یہ آستانوں میں, یہ مدرسوں میں, یہ درسگاہوں میں لنگر کھلایا کیوں جاتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. اور جہاں لنگر کھلایا جاتا ہے وہاں کمی نہیں آتی لنگر. اس کو خیال آیا کہ بھوکے کو کھانے کھلانے سے جنت ملتی ہے, رب راضی ہوتا ہے. وہ تلاش میں نکل گیا کہ بھوکا مل گیا. ایک بھوکا ہوٹل کے پاس, ڈھابے کے پاس کھڑا تھا. اس نے کہا بھائی بھوک لگی ہے. اس نے کہا جو دل کرے کھلاؤ. ہاں. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو جو ویٹر ہوتے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں, اس نے کہا بات دراصل یہ ہے فراڈی. یہ روز مرغا گھیر کے لاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, اچھا اس کو بھی کھلاتا ہے, بعد میں خود بھاگ جاتا ہے پھر اس کو ادا کرنا. اس کا روز کا کام ہے. اور تیرے کپڑوں سے, تیرے لباس سے معلوم ہو رہا ہے تیرے پاس دینے کے لیے پیسے ہیں نہیں. بہتر ہے کہ اس کی کہنے پہ کھانا یہاں نہ کھا. کہنے لگا مجھے تو خود بلا کے لایا ہے. اس نے کہا سب کو بلا کے لاتا ہے, سب کو ضیافت کرواتا ہے, عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, مگر بل کا ٹائم آتا ہے تو اس سے پہلے چلے جاتا ہے. پھر اس بندے کو اپنے جسم پہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ بھی اتار کے دینا پڑتی ہے. تیرے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو تجھ سے لے لے. جو کرتا ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے, پرانا ہے. یہ سن رہا تھا وہ تم کھڑا ہوا قریب آیا. اس نے کہا دیکھ سب کے ساتھ میں فراڈ کرتا ہے, میرا کام یہی ہے, مگر آج میں غوث الورا کے دروازے سے آیا ہوں, پیر دستگیر کے دروازے سے آیا ہوں. خدا کی قسم کھانا بعد میں کھائے گا, پیسے پہلے لے لے. پیسے دیے, اس نے کھانا کھایا, رات گیا, سو گیا. خواب میں دیکھا حشر کا میدان ہے, حشر کا میدان ہے, حساب و کتاب ہو رہا ہے. بندے کے پاس ایک نیکی کم ہے. کتنی؟ ایک نیکی کم. فرشتوں نے کہا رب میرا ایک نیکی اور ہوتی تو جنت میں چلے جاتا. اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں, بھی لے آتا ہوں نیکی. نیکی لے آتا ہوں, یہ بھی کوئی بات ہے. میری ماں ہے, میرا باپ ہے, میری بہن ہے, میرا بھائی ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں. نیکی ایک, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. بڑی خوشی خوشی جا رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا جو غوث کے دروازے سے گزرا تھا, بڑا خوش ہے. گیا ماں سے بولا کہ نیکی دے دے. ماں نے کہا میرا تو حساب ہوا نہیں, تجھے نیکی دے دے. باپ سے بولا, باپ نے بھی منع کرا, بہن نے بھی منع کرا, بھائی نے بھی منع کرا, بیوی نے بھی, بچوں نے بھی. اب آنکھوں میں نم ہے, چہرے پہ غم ہے, دل بھی علم ہے آنکھوں میں. جب دل بھی علم ہے آنکھوں میں نم ہے, اس نے دیکھا کیا بات ہے میرے بھائی, یہ بھی نیکی ہے کم. ماں سے بھی مانگی, باپ سے بھی مانگی, بہن سے بھی مانگی, بھائی سے بھی مانگی, حتیٰ کہ جن کے لیے میں سب کچھ کرتا رہا, بیوی اور بچوں سے بھی مانگی, کوئی ایک نیکی دینے کو راضی نہیں ہے. ایک نیکی مل جاتی تو میں جنت میں جاتا. وہ کہنے کا نیکی بھی ایک ہے, نیکی بھی ایک. جا میں نے جو بھوکے کو کھانا کھلایا تھا وہ نیکی تجھے دے دی. نیکی زور سے
ہاں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. نیکی خیرات کری ہوگی اس کی نعمت بدل تو اللہ دے دے گا، مگر کم پڑ گئی تو نیکی کوئی بھی نہیں دے گا. اس نے کہا نیکی ایک ہی جب دے دی. فرشتے کہے مولا نیکی لے آیا ہے، بولا جنت میں جاؤں. رب نے فرمایا کون ہے جتنا سخی جو جنت میں نیکی دے رہا ہے جنت میں جانے کی؟ بلاؤ اس کو. فرشتے آئے ہوئے رب نے تجھے بلایا. اس نے کہا میں بڑا گناہگار، میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی قابل نہیں ہوں، مجھے جہنم میں ڈال دو. میں اپنا چہرہ رب کو دکھانے کی قابل نہیں ہوں، میرے گناہ اتنے ہیں، میری تو نیکی بھی ایک تھی جو دے دی. فرشتے کہنے کہ مولا وہ آنے کو لیے بھی تیار نہیں، گناہ اتنے زیادہ ہے. رب نے کہا لے کر آؤ. فرشتے کہنے کہ حکم ہے چل، نہیں تو کھینچ کے لے جائے گا. آیا رب نے کہا بتا بندے ایک نیکی بھی اتنا ناز، تو بندہ ہو کے نیکی اتنا سخی تو نے دے دی، اس نیکی پہ ناز کیوں کرتا تھا؟ اس نے کہا میں نے غوث اعظم کی زبان سے سنا رب بھوکے کو کھانا کھلانا پسند کرتا ہے. میرا یقین کامل ہے کہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز مکانی، تصویر سمدانی، عبد القادر جیلانی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. تو بولے نیکی تو دے دی، اب کیا ہوگا؟ ایک نیکی تھی دے دی، اب کیا ہوگا؟ کہا مولا میں تو ہوں ہی گناہگار، میں تو ہوں ہی سیاہ، میں تو ہوں ہی بدکار، مگر ہوں تیری رحمت کا طلبگار. رب نے فرمایا وہ نیکی لینے والا کہ میں جاؤں. رب نے فرمایا روکو، یہ بندہ ہو اتنا مہربان ہے تو میں تو مالی کے کچھ نہیں، پہلے اس کو جنت میں جانے دو، بعد میں نیکی دینے والے کو جس کو ملی ہے نیکی وہ جائے گا، جس کی ایک نیکی کم ہے وہ بعد میں، اور جس نے دی ہے پہلے. معلوم چلا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے عظیم عمل ہے جو رب کو پسند ہے. چاہیے کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں، غریب کے گھر میں روٹی پہنچائے گا. ہم تو مسجد کی مولوی کو جمعرات کو روٹی بھیجتے ہیں، اتنی روٹیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ بیچارہ مسجد ٹکڑے والے کو بیچتا ہے، کیا کرے اتنی روٹیاں کتنی کھائے گا. مگر کسی غریب کے گھر بھیجنے سے ہم راضی ہیں. مولوی کو بھی یوں دیتے ہیں بیچارے کو کہ مرے گی نہ ہوتی. شادی کا کھانا کبھی امام صاحب کے گھر میں کوئی دے کے آئے تو پتہ 10واں 20واں 40واں تیجا یہ سارے کھانے مولوی کے. شادی ہوگی تو نکاح پڑھوانے کے لیے مسجد کا مولوی نہیں بلائیں گے، دور سے بلائیں گے جس کا نام ہی گرامی مولوی ہوگا کہ فلاں علامہ صاحب نکاح پڑھانا ہے. مولوی علاقے کی مولوی کو بھی نہیں بلائیں گے. مرے گا تو جنازہ پڑھانے کو اسی کو بلائیں گے. مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی کافی سارے تھے. ایک بچہ آیا 5 کلو دودھ لے کر. کتنا کلو؟ 5 کلو. گفتگو بس ختم کرتا. اتنا 5 کلو. تو وہ 5 کلو دودھ لایا تو لوگ بیٹھے بڑے حیران ہوئے. مولانا کے بڑے مزے آئے. پوچھا بھائی کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا امی نے بھیجا ہے. بڑے تعلقات ہیں مولانا کے 5 کلو دودھ گھر میں آ گئے. 4 تھا یا 5؟ بولے کیسے بھیجا؟ کہا مولانا اس میں لال پیٹ گر گیا تھا، اماں نے کہا مول کو دیا. یہ عالم کی قدر ہے، یہ بتا رہا ہوں. آج جو حالات تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص 7 8 10 کلو آٹا لیا ہے. دیکھا ابھی دودھ آیا تھا بابا. کس نے بھیجا؟
کہ نہیں یہ اماں نے بھیجا. کیوں؟ اس میں سے چھپکلی گزر گئی ہے. یہ مولانا کھا سکتا ہے، ہم نہیں کھا سکتا. اچھا جی یہ جوڑا لایا ہے، یہ کپڑے لایا، یہ بستر لایا، یہ برتن لایا، کیوں؟ کہنے دادا مر گئے تھے اس لیے پرانے برتن بھی نئے برتن بھی دے دیے، یہ بستر بھی دے دیا کہ کہیں ان کی روح نہیں تڑپ، ڈر کے مارے کہیں روح نہ آ جائے. کہنے مولانا نے کہا اچھا جو فون کے اندر پیسے رکھے ہیں اس سے روح نہیں آئی. گھر میں جو دادا موبائل چلاتا تھا کئی ہزار کا وہ نہیں دیا، وہ ابا کی دادا کی نشانی سمجھ کے پوتا پوتی نواسا نواسیوں نے رکھ لی. جو پہنے میں کپڑے تھے اس میں روح تھی، وہ نہیں تھی. میرے غوث اعظم وہ ہے کہ زندہ بلائے اور جنازہ پڑھوا دے. میرے پیر عبد القادر جیلانی پڑھا دے تو زندہ زندہ نہیں رہتا، مردہ ہو جاتا. ایک اور بات، ہر ادارہ ہر محکمہ احتجاج کرتا ہے، وہ ڈاکٹر ہی ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو، ہڑتال مناتا ہے. ایسے ہی نہیں مولوی کو بھی ہڑتال مناتے سنا، اور جس دن وہ کہے کہ ہڑتال ہے تو یقین کرو کئی جنازے کئی نگاہ رہ جائیں گے. اب میرے مقصد کی طرف آنا، میرے منشورہ کے منشور کی طرف آنا کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے راضی ہیں، وکیل بنانے کو راضی ہیں کہ ڈاکٹر بنے گا بڑی بڑی فیسیں لے گا، مالدار ہو جائے گا، وکیل بنے گا وکالت کرے گا، مال جمع ہو جائے گا، پروفیسر بنے گا، مال جمع ہو جائے گا، ملا بنے گا، مولوی بنے گا، مری کے کپڑے ملیں گے، مری کا کھانا ملے گا، مری کے نام کے پیسے ملیں گے. ہم اپنے بچے کو نہ حافظ بناتے، نہ قاری بناتے، نہ مولوی بناتے، نہ علامہ بناتے، نہ پیر بننے دیتے. وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے ملا. خدا کی قسم مولوی 12,000 میں بھی تم سے زیادہ خوشحال ہے. ایک تنخواہ کتنی؟ اس سب سے زیادہ اعلیٰ مولوی ہو تو 25,000 ہو. اور پھر اس کے بعد مولوی کے پاس موٹر سائیکل بھی ہوتی ہے، کار بھی ہوتی ہے. کیا ہے یہ دین مدین کا کام کرنے کا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے لیے سبب ایسا بنا دیتا ہے کبھی لینے نہیں. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں. حتیٰ کہ یہ نہیں کہ ہم اس کو پروفیسر بنائیں، وکیل بنائیں کہ جھوٹی وکالت کر کے نوٹ کمائے، ڈاکٹری پڑھ کے خوب ایکس رے الٹراساؤنڈ کر کے نوٹ کمائے. قرآن پڑھے گا، قرآن کا صدقہ لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، عزت بھی کریں گے اور مال بھی ملے گا، آخرت میں صبر کریں گے. سبحان اللہ. کیوں نہ کہ ہم اپنے بچوں کو، پوتا پوتیوں کو، نواسا نواسیوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر شکم میں 15 پاروں کے حافظ تھے. جب آپ اپنی ماں کی گود میں آئے تو آپ نے لوری دی تو 15 پاروں کے حافظ جب تھے. کسی نے پوچھا عبد القادر جیلانی بات کیا ہے؟ فرمایا یہ سارا قرآن میری ماں پڑھتی رہی مجھے یاد ہوتا رہا. سبحان اللہ. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا چاہیے. یہ حلوے اور مانڈو سے 11ویں نہیں بنائی جاتی. خالی حلوہ، کھیر، بریانی، قورمہ کھایا، غوث پاک کا نعرہ لگایا، قادری ہو گیا. غوث اعظم کے فرمان پہ عمل کرتے قادر بن جائے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ کریم ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. چراغ